الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد. وقال تعالى في مقام آخر قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قابل صد تکریم میرے بزرگوں، نوجوان بھائی ہو، اسلامی سال کے حساب سے آخری مہینہ شروع ہوا ہے ذو الحجہ کا. اس مقدس مہینے کی پہلے عشرے میں دو عمل اللہ تعالیٰ نے جاری و ساری کیے ہیں جو انتہائی اونچے درجے کے اعمال اور مقدس ترین اعمال ہیں. ایک عمل مخصوص جگہوں کے ساتھ مقید ہے، مخصوص دن کے اندر، وہ ہے حج. اور دوسرا عمل اوقات کے ساتھ مخصوص ہے لیکن جگہ کی تخصیص نہیں ہے. پورے عالم کے اندر جہاں مسلمان ہیں وہ عمل کر سکتے ہیں، اور یہ عمل ہے قربانی کا. تو دو عمل ہو گئے، ایک قربانی کا عمل اور ایک حج کا عمل. حج ارکان اسلام کے اہم ترین رکن 5ویں نمبر کا ہے، اور یہ فرض ہے. کس کے ذمہ ہے؟ اس کی شرائط اور تفصیل کئی موقع پر عرض کی گئی ہے. خلاصہ یہ ہے کہ زندگی میں ایک بار فرض ہے، اور ہر
ہر اس مسلمان پر فرض ہے جس کو اللہ نے اتنی مالی استطاعت دی ہے کہ جن اخراجات کے ساتھ وہ جا کر بیت اللہ کا حج کر پائے۔ تو پوری زندگی میں ایک بار من استطاع الیہ سبیلا، جس کو وہاں پہنچنے کی استطاعت ہے، مال کے اعتبار سے بھی ہے، صحت کے اعتبار سے بھی ہے، اور راستے کے امن کے اعتبار سے بھی ہے، اور عورت کے لیے محرم کے اعتبار سے بھی ہے، ان شرائط کے ساتھ ایک مرتبہ اللہ نے اتنا مال دے دیا تو اس کے ذمہ حج فرض ہے، اور ہر سال یہ حج کا فریضہ اسی ذوالحجہ کے مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور دنیا بھر کے مسلمان جن کو اللہ نے قبولیت کا شرف عطا کیا ہو، اللہ نے استطاعت دی ہو، تو وہ اپنے ذوق اور شوق سے قیمتی اپنا متاع خرچ کر کے بھی وہاں پہنچنے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کا بہت کرم ہے، اللہ کا بہت فضل ہے کہ 2019 کے بعد کورونا کی وجہ سے جو پابندیاں لگی تھیں وہ اب جا کر اٹھی ہیں، اور پھر یہ 2022 میں دوبارہ عالم اسلام کے ممالک سے مسلمانوں کو حج کرنے کا موقع ملا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے عالم اسلام کے تمام خطوں کی طرح ہمارے مرکز کراڑکھل کو بھی اللہ نے سعادت عطا کی ہے۔ نصف درجن سے زائد آدمی ہمارے مرکز کے بھی حج پر چلے گئے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے۔ حالانکہ مہنگائی جس طوفان سے بڑھ رہی ہے تو ہر آدمی خوفزدہ ہے کہ اتنے مہنگے اخراجات کر کے کون جائے گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کے مقدر میں حج کا فریضہ لکھ دیا ہے، دنیا والے اس کو جتنا بھی مشکل بنائیں، اللہ اس کے لیے راستے آسان کرتا ہے، اللہ اس کے وسائل مہیا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے، اور وہ اللہ کے گھر کی زیارت ضرور کرتا ہے۔ تو یہ بہت مبارک اور بہت اہم ترین رکن ہے حج، جو اس مہینے میں ادا کیا جاتا ہے۔ اور دوسرا عمل اس مہینے میں قربانی کا ہے۔ تو جس طرح حج کے لیے شرائط ہیں، اسی طرح قربانی کے لیے بھی ہے، لیکن حج زندگی میں ایک بار ہے، اور قربانی ہر سال ہے۔ جس کو اللہ نے استطاعت دی ہے، ہر سال استطاعت کی شرط ہے۔ جس سال استطاعت مفقود ہو جائے اس سال اس کے ذمہ قربانی واجب نہیں رہے گی۔ تو ہر سال ایام قربانی کے اندر جب اس کے پاس استطاعت موجود ہوگی تو اس کے ذمہ قربانی دینا واجب ہوگی۔ تو یہ عمل ایام ذی الحج میں مخصوص ہے 3 دنوں کے ساتھ، 10 ذی الحج، 11 ذی الحج اور 12 ذی الحج کو غروب آفتاب سے پہلے یہ اس کے ایام ہیں، لیکن جگہ اس کے لیے کوئی مخصوص نہیں ہے۔ پورے عالم کے اندر جہاں مسلمان رہتے ہیں، ان ایام کے اندر اللہ نے ان کو استطاعت دی ہے تو ان کے ذمہ قربانی ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، کہ یہ قربانی کا عمل صرف اس امت محمدیہ کے لیے شریعت میں نہیں آیا، بلکہ لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، جو ہم سے پہلے انبیاء علیہ السلام گزرے اور ان کی شریعتوں میں ان کی امتوں کو حکم ملا، وہ قربانی کا حکم ان کو بھی تھا۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا، تو اللہ تعالیٰ نے قربانی کا حکم ہر امت کو عطا کیا ہے، اور وہی قربانی کا حکم اللہ نے اس شریعت میں
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی عطا کیا ہے۔ اب یہ قربانی صحیح معنوں میں کس پر واجب ہے اور پھر کس جانور کی قربانی ہے اور اس جانور کی شرائط کیا ہے، یہ تفصیل تو تقریباً ہر سال ذکر کی جاتی ہے۔ تو یاد دہانی کے طور پہ، چونکہ اب ہمارے حافظے بھی بہت کمزور ہو گئے ہیں اور معاشی مسائل نے ہر ایک کو اتنا پریشان کر دیا ہے کہ شام کو جو کچھ کھایا پیا صبح کو یاد نہیں رہتا، اور جو صبح کو کھایا وہ شام کو یاد نہیں رہتا۔ گھر والے جو سودا صرف کہتے ہیں آج یہ لے آنا، شام کو ہم خالی ہاتھ گھر واپس جاتے ہیں، یاد ہی نہیں رہتا۔ تو ایسی صورتحال میں گزشتہ سال کے مسائل اب تک وہاں یاد رہتے ہیں۔ اس اعتبار سے یہ ایک مذہبی ذمہ داری سمجھتے ہوئے ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہر سال ان مسائل کا مذاکرہ ہو جائے۔ اس لیے ایک درس سمجھیں، ایک سبق سمجھیں۔ ویسے بھی ہمارا ماحول اب ہر جمعے کو سبق والا ہے، تو یہ ایک سبق ہے، ایک درس ہے جو مسائل کی یاد دہانی کے لیے مذاکرے کے طور پہ عرض کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قربانی دینے میں سب سے پہلے جو شرائط ہیں وہ قربانی دینے والے کی ہے۔ پھر نمبر 2، جس جانور کو قربانی کرے گا اس کی شرائط ہے۔ تو پہلے یہ یاد رکھیں، جو خود قربانی دینے والا ہے اس پر قربانی واجب ہوگی ان شرائط کے ساتھ۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ قربانی دینے والا مسلمان ہو، صحیح العقیدہ ہو، سب سے پہلی شرط۔ آج کل یہ بڑے مسائل ہیں۔ ہاں، مسلمان صرف اس کو سمجھتے ہیں جو کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں کی شہادت نہ دے۔ مومن نہیں ہو سکتا جب تک 4 باتوں کی۔ پہلی بات لا الہ الا اللہ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانے۔ دوسری بات اشہد ان محمد رسول اللہ، شہادت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول۔ اور تیسری بات والبعث بعد الموت، اس بات کی شہادت ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے، یہ میرا یقین ہے۔ اور چوتھی بات فرمایا والایمان بالقدر، اللہ کی تقدیر پر ایمان رکھے۔ اللہ کی تقدیر پر، تو تقدیر ایک مستقل موضوع ہے۔ ہم میں سے کتنے آباد ہیں جو تقدیر کے پہلو کو جب کھولا جائے تو وہ شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے۔ فرمایا ہر امت کے اندر مجوسی رہے اور میری امت کا مجوسی ہوا جو تقدیر پر بحث کرے۔ اور تقدیر کے پہلو میں قرآن کریم نے جو آسان ترین بات سمجھائی ہے کہ لِكَيْ لَا تَأْسَوْا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ، تمہیں جو نہیں ملا اس پر مت افسوس کرو میں اس سے معلوم ہو گیا، نہیں تو مقدر میں تھا ہی نہیں۔ اور جو مل گیا اس پر اعتراض مت کہ یہ میری محنتوں کا اور میری کاوشوں کا اور میری کوششوں کا نتیجہ ہے، یہ نہ ہوتا تو نہ ملتا۔ فرمایا نہیں، یہ مقدر میں تھا، تمہیں مل گیا۔ ایک صحابی نے کسی کو اپنی جگہ رشتے کا پیغام دینے کے لیے بھیجا، آپ میرا وہاں پیغام پہنچائیں کہ میں خواہش مند ہوں، آپ مجھے رشتہ دے دیں۔ وہ آدمی رشتہ لے کر وہاں پہنچا تو ان گھر والوں نے کہا آپ اپنے لیے اگر طلب کریں تو آپ کو دے دیں گے، جس کے لیے آپ کہہ رہے ہیں ان کو ہم نہیں دیں گے۔ تو انہوں نے کہا یار یہ تو وہ آدمی ناراض ہوگا کہ میں نے اپنے لیے بھیجا اور یہ اپنا کام کر کے آ گیا۔ یہ تو صحابہ تھے نا، ہمارے جیسے تھوڑے ہی تھے، صحابہ تھے۔
تو واپس جا کر ان کو عرض کیا کہ میں آپ کا پیغام لے کر پہنچا، لیکن عجیب بات جو انہوں نے آگے سے یہ بات کہی کہ آپ اپنے لیے طلب کرو تو ہم تیار ہیں، اس کے لیے ہم نہیں دیتے۔ تو وہ جو صحابی جنہوں نے بھیجا تھا ناراض نہیں ہوئے، کوئی مسئلہ نہیں، بلکہ اس بھیجنے والے بھائی سے معذرت کرنے لگے کہ مجھ سے خطا ہوئی کہ وہ مقدر میں آپ کا رشتہ تھا، میں نے آپ کی جگہ پر اپنا پیغام کیوں بھیجا۔ یہ والایمان بالقدر، تقدیر پر ایمان۔ کلمہ پڑھتا ہے لیکن تقدیر پر اس کا اطمینان قلب نہیں ہے، تو یہ ایمان کامل نہیں ہے۔ شبہات و شبہات کا انکار کرتا ہے تو مسلمان نہیں رہا۔ تو ایمان کو صاف بچانا ہے کس اعتبار سے کہ آدمی یہ عقیدہ رکھے لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کی سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ تو عبادت کا مفہوم جب آتا ہے تو عام آدمی یہ سمجھتا ہے کہ ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی، تو اللہ کی طرح کسی کی نماز نہیں ہے، اللہ کی طرح کسی کے سامنے سجدہ نہیں ہے، بس اس کی عبادت کی تاریخ ختم ہو گئی۔ تو عبادت کا مفہوم یہ نہیں ہے کہ بس اللہ کے سوا کسی کو سجدہ نہ کرو۔ معبود ماننے کا معنی یہ ہے کہ وہ ساری صفات جو اللہ کی ذات کے لیے مختص ہیں، ان صفات کو اللہ کی مخلوق میں سے کسی کے اندر ذرہ بھر شریک نہ مانا۔ اللہ ہر جگہ حاضر ناظر ہے، اللہ کے ساتھ کسی رسول کو، نبی کو، ولی کو، پیر کو، کسی کو ہر جگہ حاضر ناظر ہے۔ یہ ایمان کی لا الہ الا اللہ ابتدا ہے۔ اللہ کے سوا کسی کو مختار کل اختیارات اللہ کے سوا۔ قرآن کریم کہتا ہے ربک یخلق ما یشاء و یختار، تمہارا رب پیدا کرتا ہے جو چاہتا ہے اور سارے اختیار اس کے پاس ہیں۔ ما کان لہم الخیرہ، کہ ان کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ جن کو یہ اختیارات دیتے ہیں جی اللہ نے پیارے جی اللہ بنائے نے جی اس گناہگار ساری اللہ سننا نہیں، انہیں اللہ بولنا نہیں، یہ ساری باتیں غلط سمجھائی ہیں۔ اللہ مختار کل ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو نبی، ولی، رسول، پیر، علی کوئی ہو مختار کل، یہ عقیدہ رکھنا ہے۔ قربانی تو بعد میں بنے گی، سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، ایمان کامل و مسلمان ہو کہ اللہ کے سوا ہر جگہ کوئی حاضر ناظر، اللہ کے سوا کوئی مختار کل، اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب، یعنی غیب کا علم قیامت تک کیا ہونا اور کیا نہیں ہونا، کس کی کیا ضرورت ہے، کس کی کیا نہیں ہے، یہ صرف اللہ کو، اللہ کے سوا کسی کو۔ اور نفع اور نقصان کا مالک اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ محمد الرسول اللہ، یہ ایمان رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں۔ کیا معنی خاتم النبیین کا؟ کہ اللہ تعالیٰ نے نبوت کا جو دروازہ کھولا تھا حضرت آدم علیہ السلام کی ذات پر، اس کی تکمیل ہوئی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود اطہر پر، نبوت کا دروازہ وہاں بند ہو گیا ہے۔ اب اس کے بعد کوئی نیا نبی پیدا، کوئی نیا نبی پیدا، جو دعویٰ کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کہ میں نبی ہوں، فهو کذاب، وجود ہے۔
اس کے بارے میں کوئی شکوک اور شبہات رکھنے میں کیا پتا ہے ایمان سے معلوم ہو جاتا ہے۔ قربانی دینے والے کے اندر پہلی شرائط کامل مسلمان ہو، اللہ کی ذات کو حاضر ناظر مانتا ہو ہر جگہ، اللہ کو عالم الغیب مانتا ہو، اللہ کو حاجت روا اور مشکل کشا مانتا ہو، اللہ کو مختار کل مانتا ہو، اللہ کی یہ صفات اللہ کے بندوں میں ہرگز نہ مانے۔ اب لوگ سمجھتے ہیں جی یہ پھر دیکھو نا یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، الیاذ باللہ، بھائی اس میں کوئی نہ ماننے کی بات ہے؟ وہ جی یہ دیکھو جی نبیوں کا درجہ گھٹاتے ہیں، بھائی درجہ گھٹانے والی بات ہے؟ یہ خدا کے اختیارات خدا کی ذات میں خاص ہیں، اللہ نے اپنے ساتھ رکھے، اللہ نے کسی کو نہیں دیے۔ محمد الرسول اللہ، اس بات کا ایمان رکھے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول اور آخری رسول، خاتم النبیین، آپ کے بعد قیامت تک کوئی نبی پیدا۔ یہ پہلی بات ایمان کی، قربانی دینے والے کے متعلق۔ دوسری بات کہ قربانی دینے والا صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب جو زکوٰۃ کا نصاب مقرر کرتی ہے حکومت، اس طرح غالباً رمضان میں تو 86,000 اور کچھ روپے تھا، اور اس کے بعد جو مہنگائی کا سیلاب آیا ہے اس اعتبار سے ممکن ہے لاکھ سے اوپر چڑھ گیا ہو، تو لاکھ روپے کے بقدر جس کے پاس مالیت موجود ہو اور اس کے ذمہ کوئی قرض نہ ہو، حاجت اصلیہ گھر کے اخراجات جو ماہانہ ہیں اس کو نکال کر یہ زائد اس کے پاس ہو تو اس کے ذمہ قربانی واجب ہے۔ تیسری بات کہ قربانی جس مال سے دے، قربانی جس مال سے دے وہ مال حلال کی رقم سے ہو، جو آپ نے حلال ذرائع سے اپنے مال کمائے ہیں، ملازمت ہے آپ کی حلال طریقے سے، دکان ہے آپ کی حلال طریقے سے، کوئی کھیتی باڑی ہے آپ کی حلال طریقے سے، اس کی حلال آمدن سے قربانی کا جانور خریدنا ہے حلال، اس میں سود نہیں ہونا چاہیے۔ سود کی جو آمدن ہے، سود کا جو مال ہے، اس سے جانور نہ خریدے۔ اب اس وقت آپ دیکھیں ہمارا ملک پورا ایک سودی نظام کا سسٹم چل رہا ہے، پتہ نہیں یہ قربانی اللہ کے ہم کس درجے کی ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ 32 سال پہلے دنیا بھر کے اس وقت ہمارے مفتی اعظم ہیں حضرت مولانا محمد تقی عثمانی دامت برکاتہم العالیہ، علم و فقاہت کے اعتبار سے دنیا میں اس وقت اول نمبر کے عالم دین ہیں، تمام علوم کے اوپر مہارت تامہ حاصل ہے، قرآن کی تفاسیر، احادیث، فقہ، جدید اور قدیم مسائل کے اوپر مجتہد درجے کے عالم ہیں، سارے علوم کو پڑھا ہے، دنیا کے بھی اور دین کے بھی۔ جب وہ شریعت کورٹ کے جج تھے تو انہوں نے فیصلہ لکھا تھا کہ سود حرام ہے، لہذا ملکی نظام کو سودی نظام سے نکال کر اسلامی نظام پر لایا جائے، اور اس کے لیے حکومت کو 1 سال کی مہلت دی تھی کہ وہ اپنا یہ نظام سارا ٹھیک کر لیں۔ اس وقت یہ نواز شریف صاحب وزیر اعظم تھے۔ یہ آپس میں دنیا کے اعتبار سے ایک دوسرے سے اکٹھے بھی ہوتے ہیں اور الگ بھی ہوتے ہیں، لڑتے بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن اسلام کے مقابلے میں ہمارے لیے یہ سب اکٹھے ہیں۔ جب میری باری آئے یہ سب ایک ہوتے ہیں،
کوئی نون ہو، کوئی پی پی ہو، کوئی پی ٹی ہو، کوئی بلا ہو، اسلامی نظام کے بارے میں یہ سب ایک ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ نہیں چلنے دیں گے. تو یہ نواز شریف صاحب نے اپیل کر دی تھی سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ سو موٹو کئی مسائل، کئی حکومتیں بدلی، کئی ایکشن لیے، لیکن سودی نظام پر کوئی فیصلہ نہیں لیا. اور 32 سال گزرنے کے بعد یہ پیچھے سپریم کورٹ نے اس فیصلے پر بحث کرتے ہوئے اس کو واپس شریعت کورٹ کی طرف نظر ثانی کے لیے بھیج دیا. اندازہ کرو، یعنی اپنے جان چھڑانے کی بات. شریعت کورٹ نے اس کو 2 مہینے کے اندر دوبارہ نظر ثانی کے جو آئینی دستاویزات تھی پوری کر کے اس فیصلے کو بحال کر کے جو 32 سال پہلے ہوا تھا واپس حکومت کو کہا کہ یہ سودی نظام ختم کرو، اللہ اور اللہ کے رسول سے یہ جنگ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے اتنی ڈھیل دی ان کو کہ 5 سال میں یہ نظام سیٹ کرو. ابھی یہ نون لیگ دوبارہ آ گئی ہے، شہباز صاحب وزیر اعظم بن گئے، تو خود نہیں گئے اور اپنے موقعات چلنے والے سرکاری اور سول بینکوں کا ایک پورا گروپ بنا کر سپریم کورٹ میں پھر اس فیصلے کے خلاف جو وہ اپیل دائر کر دی ہے کہ شریعت کورٹ کے اس فیصلے کے خلاف ہم اپیل دائر کرتے ہیں کہ ہمارا ملک کا سودی نظام جو چل رہا ہے اس کو چلنے دیا جائے، یہ شریعت کا نظام ہمیں قبول نہیں ہے. یہی ترجمہ ہو سکتا ہے نا. اور اس میں یہ نیشنل بینک جو گورنمنٹ کا اپنا بینک ہے، اپیل میں یہ بھی کیا ہے، یو بی ایل، ابیب بینک، فائنانس بینک، پتہ نہیں کیا کیا، یہ سب دوبارہ چلے گئے ہیں. مولانا تقی عثمانی دام برکاتہ نے تو دکھ بھرے لہجے میں کہا کہ حکومت کی سرپرستی میں یہ اپیل ہو رہی ہے، اپنا نام استعمال کیے بغیر یہ واپس لے، اللہ کے غضب کو دعوت مت دو، امت پہلے ہی ڈوب چکی ہے، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کی طاقت نہیں ہے تمہیں. اور پھر کون سی ہمدردانہ اپیل کی ہے کہ جو بینک سپریم کورٹ میں اپیل لے کے چلے گئے ہیں ان کے خلاف بائیکاٹ کیا جائے، ان سے اپنے معاشی تعلقات منقطع کرو، کچھ تو ہمت اور جرات کرو. یہ کیا ہو رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ملاقات کیا وزیر اعظم کے ساتھ اور وزیر اعظم کو کہا کہ یہ جو آپ چلے گئے سپریم کورٹ میں ہے، ہم نہیں گئے، بینک آپ کا ہے، آپ ان کو پابند کریں کہ یہ اپیل واپس لیں. تو لوگ سودی نظام میں اتنے رچ بس کے ہیں کہ قربانی پر بھی تو وہی مال خرچ ہوگا. تو حرام مال سے اللہ قربانی قبول نہیں کرتا. حدیث پاک میں ترمذی میں روایت ہے کہ اللہ بغیر وضو کی نماز قبول نہیں کرتا. یہ اس میں سارے پتہ نا کہ وضو تو بغیر نماز سب کو پتہ ہے. اچھا ایک کرنے کی یہ بڑا لگنا کہ تو بول لے گا پچھلا مجمع سارا. بھائی یہ سبق ہے، تقریر تو ہے نہیں، کچھ سیکھ کے جاؤ، صحیح عقیدہ لے کر جاؤ، دنیا میں کام نہ آئے قبر میں کام آئے گا. سود کے مال سے قربانی نہیں ہوتی تو آپ سے فرمایا کہ بغیر وضو کی نماز. تو حرام مال کا صدقہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا. حرام مال کا صدقہ بھی قبول نہیں. رشوت خوب لے کر مال جمع کیا اور قربانی میں اسی کا حصہ ڈال دیا، نہیں ہوگی قربانی. سود کا مال ہو، رشوت کا مال ہو، چوری کا مال ہو، ڈکیتی کا مال ہو، غصب شدہ مال ہو، شراب بیچ کر مال کمایا ہے، چرس بیچ کر مال کمایا ہے اور اس سے قربانی دینا چاہتا ہے، نہیں ہوگی قربانی. گوشت کھاؤ، وہ تو پورا سال نہیں کھاتے ہو. مہنگا
سستا ہو کسی درجے میں ملتا تو ہے. قربانی کا مقصد گوشت کھانا نہیں ہے. قربانی کا مقصد تو اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے. اور اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ اللہ حرام مال کا صدقہ قبول ہی نہیں کرتا, راضی کہاں سے ہوگا؟ آپ مسلمان ہیں, آپ کا دوست آپ کے لیے ٹرے اور ٹرے میں ایک ہدیہ اور اس کے اوپر بڑی خوبصورت قسم کی چادر اور اس کو بڑی خوبصورت قسم کی پیکنگ اور باہر سے اس کی ڈینٹنگ پینٹنگ جو ہوتی ہے ساری وہ خوب کی, آپ کو ہدیہ پیش کیا, آپ خوش ہو گئے. اندر کھول کے دیکھا تو پرانا مال, اس پر ساون کی الی بیٹھی ہوئی اور کیڑے اس میں ابھر رہے ہیں. یہ آپ لیں گے؟ یہ آپ لیں گے؟ تمہیں اس مال کی گندگی اور خباثت, اس کے اوپر بیٹھنے والی جھاگ اور ابلنے والے گٹر کے کیڑوں سے نفرت محسوس ہوئی تو یہ حرام کا مال اللہ کے ہاں گٹر سے بھی زیادہ خبیث ہے. اللہ کیسے قبول کرے گا؟ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. اللہ کہتا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے مال میں خبیث مال کا ارادہ مت کرو. اور اللہ یہ خبیث پتہ کس کو کہا؟ یہ نہیں حرام کو کہا. یہاں اس آیت میں خبیث کس کو کہا؟ حلال کا یہ ہو لیکن پرانا, محلودہ, پھٹا نہ. مثلا یہ آپ مسجد میں چندہ دیتے ہیں, مسجد میں آپ چندہ دیتے ہیں, مدرسے میں آپ چندہ دیتے ہیں, لیکن وہ نوٹ جڑا دکانداری نہیں محلودہ تھا, ملی 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 دسلوشن ٹکڑے ٹکڑے لگے نے تپریتیانا تھا محلودہ بہانا, یہ کوئی اتنا نہیں چلو سیدھے چلے بھائی چھوڑ سا ہے. یہ آپ کے حلال مال سے بچا ہوا, حرام نہیں ہے, لیکن اللہ کے راستے میں تم نے اس کو نکالا. قرآن کہتا لا تیمموا الخبیث, یہ خبیث مال کو ارادہ کرتے ہو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا. لستم بآخذیہ, اگر تم کو اگر ایسا مال دے تو تم لیتے الا ان تغمضوا فیہ, ہاں کسی دینے والے سے تم کوئی لحاظ کرو, چشم پوشی کر لو, لے کر اپنے پاس میں رکھ لو, بعد میں ادھر ادھر ضائع کر دو تو الگ بات ہے, لیکن تم دل سے یہ قبول نہیں کرتے ہو تو ایسا اللہ کے راستے میں بھی صدقے کا مال نہ دو. یہ قربانی کے لیے شرائط ہے, مسلمان صحیح العقیدہ ہو. دوسرا مال کیا ہو, صاحب نصاب ہو. اور تیسرا مال کس کا ہو؟ حلال کا ہو. حرام کا مال, حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے, جس درجے کا ہو. اور جس جانور کی آپ قربانی دینا چاہتے ہیں, فرمایا جانور قربانی کے جانور یہ ہیں, اونٹ, مذکر مونس دونوں شامل ہیں, بقر مذکر مونس, گائے بیل دونوں, اور ماز بکرا بکری, بھیڑ مذکر مونس, دمبا دمبی مذکر مونس, یہ قربانی کے جانور ہیں. رہی کا کہا تو ادھر آج کل ایک مفتی ہے سوشل میڈیا کے, یہ کہتے جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. 2-3 آدمی مجھ سے پہلے پوچھ چکے جی, ادھر کسی نے مسئلہ کیا جی, پتہ نہیں فلاں مولوی صاحب نے کیا جی بھینس کی قربانی نہیں ہوتی. تو جو بیچارے کہتے ہیں بھینس کی قربانی نہیں ہوتی, وہ ہیں لکیر کے فقیر, لکیر کے فقیر. اب لکیر کے فقیر یہ ہیں کہ کسی حدیث میں بھینس کا ذکر نہیں ہے, قرآن پاک میں کہیں بھینس کا ذکر. تو ہم نے کہا اللہ کے بندے, یہ عرب کا جانور ہی نہیں ہے,
یہ بھینس عرب کا جانور ہے، عرب کا جانور نہیں ہے. تو عرب میں جو جانور تھے ان کا ذکر آ گیا ہے. اور تمام فقہائے اسلام جنہوں نے قرآن و حدیث اوپر سے پھر ترتیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صحابہ نے، پھر تابعین نے، صحابہ سے، تبع تابعین نے، تابعین سے پڑھا ہے، ان سب حضرات نے اپنی فقہ کی کتابوں میں یہ مسئلہ لکھا ہے والجاموس کالبقر، والجاموس کالبقر. جاموس عربی میں کہتے ہیں بھینس کو. جاموس کسے کہتے ہیں؟ کس کو؟ کس کو؟ وہ سارے آنکھوں ہے. کس کو؟ اور لکھا کالبقر، تو کاف کا معنی مثل، تو مانو کہ والجاموس و مثل البقر، کہ بھینس گائے کی مثل ہے، گائے بیل کی. تو مثل تو مراد کیا تھا؟ جس طرح گاؤں نے سارا مہندی دوری شکل ملنی، دوری عقل ملنی، دوری دودھ ملنا، کچھ ملتا ہے؟ اچھا دوری کھانا ہے کجا مل لو، چال اور رفتار دونوں کی ملتی ہے. تو سوال پیدا ہوتا ہے فقہائے کرام نے یہ کس بات میں کہا کہ والجاموس کالبقر، کہ بھینس مثل گائے کے ہے؟ تو مانا یہ کہ حکم شرعی ہے. حکم کہ شریعت کے حکم میں جو حکم بقر کا ہے وہی حکم ہے. تو سکل آسان اگر جاس فقہ مننے ہیں نہیں تو نہ مانا. پورا سال بھینس کا گوشت بھی کھاتا ہے اور بھینس کا دودھ بھی پیتا ہے اور بھینس کو بیچ کر اس کے پیسے بھی. کھاتا ہے. تو کیوں کہ حلال جانور ہے. کیا کیا تو پھر اس کی قربانی کیوں دی؟ اچھا نہ دینے پہ آئے تو کہتا ہے بھینس کی قربانی نہیں ہوتی، اور دینے پہ آئے تو کہتا ہے انڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے. ہاں میں مذاق نہیں کر رہا. پاکستان میں تو بعض مولویوں کے ہاں اس پر مناظرے ہوئے کہ مرغی کی بھی قربانی ہے، انڈے کی بھی قربانی ہے. اور مناظر پھر شرارتی ہوتے ہیں، مناظر شرارتی ہوتے ہیں. ہر مناظرہ کو دلیل سے نہیں جیتا جاتا، مناظرے ٹیکنیکل طریقے سے بھی جیتے جاتے ہیں. تو ہمارے ایک مناظر تھے سائیوال کے، سیال کوٹ کے غیر مقلد عالم مناظر سے ان کا مناظرہ ہوا اس بحث پر کہ انڈے کی بھی قربانی ہوتی ہے. وہ کہتے ہیں انڈے کی قربانی ہوتی ہے، ہمارے کہتے تھے نہیں ہوتی ہے. انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، نہیں ہوتی ہے، نہیں ہوتی ہے. نہیں مانتا تھا وہ آدمی. انہوں نے بات ختم کر دی. جب سال پورا ہوا ان تک کھلا کوئی ہلا نہیں. حکومت نے کھالوں کا ریٹ گرا دیا، چمڑے گرا دیے، مدارس مساجد کو اور تمام فلاحی تنظیموں کو انہوں نے بے دست و پا کرنے کے لیے ایسی کوئی انٹرنیشنل چارج چلی ہے کہ اب لیتا ہی کوئی نہیں ہے. اس وقت تو کھالوں پر مولویوں کا اور مجاہدوں کا اور ان فلاحی این جی اوز کے جھگڑے ہوتے تھے اور ایک دوسرے سے چمڑے کھینچتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی. اور کراچی میں تو یہ کتنے قتل ہو جاتے تھے چمڑوں کے غصب کرنے پر. کیوں جی؟ ہمارے یہاں بھی اس وقت جب یہ نظام چلتا تھا تو مولوی صاحب مجاہد کے خلاف، مولوی صاحب کے خلاف، یہ اس سے لڑتا تھا، وہ اس سے لڑتا تھا، تو میرا چمڑا لے گیا، میں تیرا چمڑا لے گیا. ایک ماحول تھا. اللہ نے سب کو ایک کر دیا چمڑوں کو چھین کر. تو ان مولوی صاحب نے یہ کیا کہ اپنا نام درج کیے بغیر یہ لکھا ہم سائیوال سے اور ہمارے پورے علاقے کے لوگوں نے اس دفعہ آپ کے مسئلے کے مطابق قربانیاں بھی دی ہیں اور فیصلہ کیا کھانے بھی سب آپ کو دیں گے، لہذا آپ سیالکوٹ سے ایک ٹرک بھیجیں ہمارے لیے، ساری کھانے آپ کو دیں گے. اب یہ بڑی خوشی سے انہوں نے پورا ٹرک جب وہ تیسرے دن وہاں بھیج دیا اس پتے کے پر. جب وہاں پہنچا انہوں نے باقاعدہ وصول کیا اور پوری پیٹیاں انہوں نے بیکری والوں سے طے کر لیا کہ جتنے انڈے آپ ڈالیں گے اپنے مال میں تو آپ اس کی جو باہر کا کھول ہے نا وہ سنبھال کے رکھیں. وہ ساری پیٹی میں بند کی.
اور وہ سارے ٹرک میں ڈالے اور پھر ان کو واپس دے دیا اور کہا اس دفعہ آپ کے مسئلے کے مطابق سب لوگوں نے انڈوں کی قربانی دیا، کھالے سب آپ کو پہنچی۔ یہ شرارت ہے۔ تو نہ دینے پہ آئے تو کہتا بھینس کی بھی نہیں ہوتی، دینے پہ آئے تو، حالانکہ نہ انڈے کی قربانی ہے نہ مرغی کی ہے نہ ہرن کی ہے، تو یہ جانور ہے قربانی کے۔ پھر ان کی عمریں، اونٹ 5 سال کا اور گائے بیل بھینس 2 سال اور بکرا 1 سال کا۔ بھیڑ دنیا میں رعایت ہے کہ موٹا تازہ ہو اور 1 سال سے کم بھی ہو، سال والوں میں چھوڑو تو برابر کا لگے، اس کی قربانی ہو جاتی ہے۔ اور عیب سے سلامت ہو یہ جانور، عیب سے سلامت ہو، عیب جو بالکل واضح ہو سامنے، العورا بین، کون اپن اس کا سامنے واضح ہو، الارجاء البین، اس کا لنگڑپن واضح ہو، اور اس کے چلنے میں اتنی دقت ہو کہ ایک ٹانگ نیچے نہ رکھ سکتا ہو، تو یہ جانور قربانی میں نہیں آ سکتا۔ تو یہ قربانی کی شرائط، جانور سلامت ہو عیب کے اعتبار سے، جانور اپنی عمر کے اعتبار سے پورا ہو۔ اب اس جانور کی قربانی، چھوٹے جانوروں میں سنگل آدمی، گائے کیا نام ہے اس کا، بکرا بکری بھیڑ دمبا، اس میں 1 آدمی، اور گائے بیل میں 1 بھی دے سکتا اکیلا، 2 بھی دے سکتے ہیں، 3 بھی، 4 بھی، 5 بھی، 6 بھی، 7 بھی۔ البتہ فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ کسی کا حصہ 1 حصے سے کم نہ ہو۔ آپ کے مسائل اور ان کے حل میں مولانا یوسف لدھیانی نے لکھا کہ اگر 2 آدمی مل کر گائے دیتے ہیں تو 1 4 حصے رکھ لے اور 1 3 حصے رکھ لے تو 7 حصے برابر ہو جائیں گے، یا 1 6 حصے رکھ لے اور 1 صرف سنگل حصہ 1 رکھ لے تو 7 حصے برابر ہو جائیں گے۔ تو آدھا حصہ نہیں ہونا چاہیے، حصہ 1 ہونا چاہیے۔ وہ جس کو باشتی ظاہر بات جا لے گا کہ 7ویں حصے سے کسی کا کام ہے، 7ویں حصے سے کام کسی کا نہ ہو، تو یہ 1 حصہ 1 کا ہونا چاہیے کم سے کم۔ 2 حصے رکھ لے، 3 حصے رکھ لے، 4 حصے، 5 حصے، 6 حصے، 7 حصے، اس سے آگے کا نہیں ہے۔ اور یہ صاحب جب دینے پہ آئے تو کہتے ہیں اونٹ میں 10 حصے ہو سکتے ہیں، اونٹ میں تو 10 نہیں ہے، اونٹ کے اندر بھی 7، گائے بیل میں بھی، بھینس میں بھی 7 ہے، بے عیب جانور ہو۔ اور جب آپ نے قربانی کر لی تو گوشت اس کا تقسیم کرنا 3 حصوں میں، یہ مستحب ہے، 3 حصوں میں یہ مستحب ہے، 1 اپنے لیے، 1 اقربا کے لیے اور 1 عمومی فقراء اور آپ سب کو دے دیں۔ جن علاقوں میں ہر گھر میں تقریباً قربانی ہوتی ہے تو وہاں آپ مناسب سمجھیں تو دیکھیں جس علاقے میں قربانی نہیں ہوتی وہاں اس سے بھیج دیں۔ یہاں یہ ہوتا ہے کہ میرے گھر میں قربانی ہے، آپ کے گھر میں قربانی ہے، اس کے گھر میں قربانی ہے، یہ اس کے یہاں بھیج رہا ہے، وہ ادھر واپس اس کو بھیج رہا ہے، جتنا اس کو دیا اتنا ادھر سے ادھر آ گیا، اس میں اسٹور بھی پورا۔ مدرسے میں بھی چلتا ہے، مدرسے میں اور مدرسے میں بھیج سکتے ہیں، مدرسے جیتی بھیجنا شیجنا کوئی نہیں، بعضوں کا طلباء ہوتے ہیں، اور آج کل جو ہے یہ آپ دیکھیں نا کتنا مشکل نظام ہے، تو تھوڑا تھوڑا بھی آدمی مدرسے کے لیے بھیجتا رہے تو کم سے کم اگلا ذی الحجہ کا جو مہینہ ہے ادارے کی بحالی میں طلباء کے لیے 2-3 دفعہ بھی اگر کھانا ہو جائے تو کتنی اچھی بات ہے۔ قربانی کا گوشت فروخت نہیں کیا جا سکتا کہ کار قربانی میں گوشت رکھا نا تو آنے ہولڈر پکائیدہ بیچنا ہے، سیکھا پکائیدہ بیچنا ہے۔ ہاں اپنے گھر میں کوئی شادی ہو تو اس میں آپ استعمال کر سکتے ہیں چونکہ فروخت نہیں ہو رہا۔ کہ قربانی کا جان گوشت بیچا نہیں جا سکتا۔ باقی انشاءاللہ چلو مزید آگے مثال چلتے رہیں گے، میرا خیال وقت ہو گیا، سنتے پڑیں۔